محمد عظیم اپنے بیٹے احسان عظیم کو انصاف دلانے کے لیے وکلاء کے دفاتر کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ان کے بیٹے کو فوجی عدالت نے سن 2014 میں سزائے موت سنائی تھی۔ محمد عظیم کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو دفاع کا موقع نہیں دیا گیا۔ اگر میرے بیٹے سے کوئی جرم ہوا تھا یہ مجھے بتاتے، میں ان کی جیک برانچ سے کوئی وکیل کر لیتا، کوئی میجر یا کرنل، وہ میرے بیٹے کو ڈیفینڈ کرتا۔ نہ ماں باپ سے رابطہ، نہ وکیل کسی سے، کوئی آئین قانون کا کوئی تقاضا نہیں پورا کیا گیا۔ فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ ان عدالتوں کے بغیر بھی موجودہ عدالتی نظام کو مؤثر بنا کر شدت پسندی سے نمٹا جا سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی فوجی عدالتیں یہ اس کو ہینڈل کر سکتی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک امپریشن سوسائٹی میں دینے کی کوشش کی گئی ہے جو غلط ہے، اور آپ کے کیا کسی ملک میں بھی جہاں آپ عدالتوں کو انکروچ کر کے اس طرح کا سسٹم لاؤ گے تو شاید پھر آپ سنبھالا نہیں دے سکو گے، یہ بڑا سوسائٹی کے لیے ڈینجرس ہوگا۔ تاہم کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان عدالتوں کو صرف 2 سال تک کے لیے محدود رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے فوجی عدالتیں جائز تصور کی جانی چاہیے۔ یہ 2 سال کا عرصہ در حقیقت وہ عرصہ ہے جس میں اینٹی ٹیررزم کورٹس کو لاجسٹکلی، مینجمنٹ وائز، اپوائنٹمنٹ وائز اسٹرینتھن کرنا ضروری ہے تاکہ وہ اصل میں لوڈ اٹھا سکیں۔ یہ ان کا اصل مینڈیٹ ہے کہ ٹیررزم سے ریلیٹڈ معاملات یا ویجنگ وار کی جو آفینسز ہے وہاں پہ ٹرائی ہو سکیں، لیکن جب تک وہاں پر ابھی وہ استعداد نہیں ہے یا پرفارمنس سامنے نہیں آ رہی، اس وقت تک یہ ایک ارجنٹ اہتمام ہے۔ آج سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے فیصلے معطل کیے جانے کے بعد اب یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف حکومتی کوششیں کس حد تک اثر انداز ہوں گی۔ شہزاد ملک، BBC نیوز، اسلام آباد۔